آپ کا کہتا ہے کہ اسلام شانتی کا دھرم نہیں ہے, اسلام ہنسا کا دھرم ہے, اسلام مارکاٹ سکھاتا ہے, قرآن اور حدیث کی آیتیں بھی یہی کہتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ رکو ذرا, صبر کرو. آپ مجھے قرآن یا حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں جہاں پر اسلام میں شانتی کا پاٹ پڑھایا گیا ہو, جہاں پر بھائی چارے کے ساتھ رہنا سکھایا گیا ہو, جہاں پر کہا گیا ہو کہ جی رکو ذرا, صبر کرو. جہاں پر کہا گیا ہو کہ جی بتائیے, اچھی بات ہے نا, لوگوں کو نالج بڑھنی چاہیے. اس لیے آپ چاہیں تو لوگوں کو باقاعدہ قرآن حدیث کے ریفرنس دے کے بتائیں کہ اسلام کتنا شانتی پریہ دھرم ہے. کوئی دھکا بکی کرے گا نہیں, سب کو ملے گا, سب کو. تو سب سے پہلے تعلیم کہ انسانوں کو جو اسلام دیتا امن کی, وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کوئی اونچ نیچ نہیں ہے, سارے انسان برابر ہے. اور یہ تعلیم قرآن کے اندر اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں, سورہ حجرات سورہ نمبر 49 اور اس کی مختلف آیتوں میں, جس میں سے ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ آیت نمبر 13 ہے. دیکھیں اس میں اللہ کیا پیغام دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. یہ آیت انسانیت سے خطاب کری, اے لوگو ہم نے تمہیں ایک باپ سے اور ایک ماں سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, اور تم کو مختلف کنبے اور قبیلوں میں بانٹ دیا. کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. لِتَعَارَفُوا, تاکہ پہچان سکو. اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو. یاد رکھیے. تو یہاں اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہا کہ انسان برابر ہے کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں کی انسان اولاد ہے, لہٰذا انسانیت میں کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہوتی. یاد رکھیے, یہ بڑی زبردست اور مضبوط تعلیم اسلام جو دیتا ہے, جس سے کسی بھی سماج میں بد امنی قائم ہی نہیں ہو سکتی ہے, اور وہ سماج امن کے ساتھ رہ سکتا ہے. کہ لوگوں تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو, لہٰذا تم میں کوئی اونچ نیچ نہ کرے. اسی صورت کو اگر آپ اس کی اگلی آیتیں پڑھیں تو اتنے زبردست احکام ہیں امن قائم کرنے کے کہ انسان اور انسان کے بیچ میں امن رہے. وہ کیا کیا احکامات ہیں؟ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, مطلب مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے, عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا وہ تم سے بہتر احکام آ گیا. کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, مطلب پیٹھ پیچھے نندا نہ کرے, برا نہ کہے. القاب نہ دے, ٹھیک ہے, لوگوں کو ایسے نام نہ دے جو وہ پسند نہیں کرتے, چڑ نہ رکھے, ٹھیک ہے. تو اتنے احکامات قرآن نے دیے کہ انسان انسان کے خلاف نہ ہو, انسانوں کے اندر بھائی چارہ اور محبت رہے, انسان مل جل کر میل ملاپ کے ساتھ رہے. تو یہ شانتی نہیں تو کیا ہے؟ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو, جھگڑا کس بات کا, اونچ نیچ کس بات کی, مذاق مت اڑاؤ ایک دوسرے کا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو نام مت دو ایسی نام جس سے انسان چڑھتا ہو, پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہ کرو. تو اتنے احکامات قرآن نے دیے. ان احکامات کو اگر کوئی مانے تو اس سماج میں انشاءاللہ العزیز جو ہے اشانتی یا فتنہ یا فساد ہو ہی نہیں سکتا جہاں یہ مانتے ہیں. اب اسی طرح قرآن نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہو, سمان ہو, سملر ہو. تو یہاں دیکھیے قرآن کال کر رہا ہے لوگوں کامنالٹی کی طرف آؤ, سملیرٹیز کی طرف آؤ, ایسی باتوں کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں کامن ہے. تو کتنی اچھی بات کہی گئی, یاد رکھیے, کتنے زبردست احکام دیے گئے. اور پھر جو ہے لوگ الزام لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور صرف اسلام نے یہ نہیں کہا کہ برابر ہے, عملاً بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک محبوب دوست ہے, ایک ایسے ساتھی ہے جو آپ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد تقریباً ساری زندگی رہے, جن کا نام بلال تھا. کون نہیں جانتا ان کو؟ یہ ایک ایتھوپین فریڈ سلیو تھے, یہ ایک غلام تھے جن کو آزاد کیا گیا تھا, ہے نا. اور یہ رنگت کے اعتبار سے کالے تھے, نیشنلٹی کے اعتبار سے ایتھوپین تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تقریباً وقت گزارا. بلکہ مسجد نبوی میں جب اذان مطلب نماز کو بلانے کا حکم آیا تو پہلی اذان انہوں نے ہی دی. یاد رکھیے اسلام صرف کہتا نہیں ہے, کر کر بتاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ ہے. آپ اس سماج کو سوچیے جس سماج میں اونچ نیچ کا ایسا حال ہے کہ عرب ایک دوسرے پر شان وہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ قبیلے سے اور ہم وہ قبیلے سے. اس میں اسلام آ کر کہتا سارے انسان برابر ہے, اور ایک آزاد کردہ غلام جو دیکھنے میں کالا بھی ہے اس کو وہی رائٹ ہے جو ایک عرب کو جو گورا چٹا ہے, سیم رائٹس. عملاً بتایا. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے ایک ایسا سماج جہاں اونچ نیچ ہو
اور ایک غلام جس کو آزاد کیا فریڈ سلیو ہے اس سے کوئی ایک ایسی عورت کا نکاح کرے جو آزاد ہے اور عربی نسل کی ہے، یہ عربوں کے پاس تصور سے باہر تھا، چونکہ وہ ایک ایسے سسٹم میں جیتے تھے جہاں بہت مضبوط قسم سے اونچ نیچ کا سسٹم تھا۔ اسی طرح اگر ہم آگے آئیں تو اسلام نے امن و امان ہو، ماحول میں، سماج میں، لوگوں میں امن اور امان ہو، اس کے لیے جو ایک پیغام دیا انسانیت کو، یہ ہے اسلام میں انسانی زندگی کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، لوگ آج کہتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک انسانی زندگی کیا اہمیت، بس یوں چلے گئے، اڑا دیا 10-20 کو، ہو گیا، خوش ہو گئے، جنت پالی، ان کا تو یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو تو یہ چیز چاہیے جنت میں، لہٰذا اس کے لیے وہ کچھ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں انسانی جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، انسانی جان بالکل بیکار سی چیز ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت اور ایک ہی واقعہ رکھوں انشاءاللہ اس بات کو سمجھانے کہ اسلام میں ہیومن لائف کی ویلیو کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرمایا، من قتل نفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس کسی ایک انسان نے بنا کسی وجہ کے کسی ایک انسان کو مار دیا، اس کا گناہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جس کسی ایک نے ایک انسان کو زندگی دے دی، اس کی جان بچا لی، فکأنما احیا الناس جميعا، اس کا ثواب ایسا ہے، اس کا یہ کام ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو زندگی دے دی۔ اب اندازہ لگائیے، جو دین اور اس کی کتاب یہ کہہ رہی ہے ایک انسان کو مارنا، ساری انسانیت کو قتل کرنا پاپ ہے، گناہ ہے، اور ایک انسان کو بچا لینا ساری انسانیت، ساری مانوتا، ساری ہیومینٹی کو بچانے کا ثواب، پنیہ اور جو گڈ ڈیڈ ہے، تو اندازہ لگائیے وہ اسلام کیسے حکم دے گا لوگوں کو مارنے کا، ٹھیک ہے۔ تو انسانی جان کی اسلام میں بہت مہتو ہے، جس کو کہیں گے انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے لہٰذا اسلام امن والا مذہب نہیں۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے ایک عورت آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہوا، میں نے زنا کیا، مطلب میں نے وہ عمل کیا جو عمل شادی کے بعد میاں بیوی کرتے، میں نے بغیر نکاح کے وہ عمل کیا، لہٰذا مجھے سزا دی جائے، اور اس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ تھی، سزائے موت۔ جب پتا چلا کہ یہ عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بچے کی پیدائش کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہوا، وہ آئی، کہا ابھی اور واپس چلی جاؤ، جب بچہ کھانے پینے لگے تب آنا۔ میرا ایک سوال ہے یہاں، سوال کیا ہے؟ وہ نبی جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا اس کے پیدائش کے بعد آنا، اس لیے کہ اس کا تیرے جرم میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس کی پیدائش کے بعد آنا، تو وہ اسلام، وہ دین جو اجنما ہے، ابھی پیدا نہیں ہوا، اس کا خیال رکھتا ہے کہ اس کے پیدائش کے بعد چونکہ اس کا کوئی گناہ نہیں، عورت واپس آ کے سزا لے، ابھی اسے سزا نہیں دی جائیں گی، اور وہ بھی وہ اولاد ہے جو ولد الزنا ہے، جو آؤٹ آف ویڈ لاک ہے، مطلب وہ اولاد ہے جس اولاد کو سماج برا مانتا ہے، اس اولاد کو اسلام کہتا ہے مت قتل کرو، تو وہ اسلام کیسے اجازت دیں گا عام لوگوں کو اور معصوم لوگوں کو قتل کرنے کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوجوں کو کہتے ہیں کہ ادھر جانا ہے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، حکم دیتے جو لڑنے نہیں آئے اس کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھے انسان کو مارا نہیں جائے گا، عورت کو مارا نہیں جائے گا، بچوں پر اٹیک نہیں کیا جائیں گے، فصلوں کو، کھڑے ہوئے جھاڑوں کو کاٹا یا جلایا نہیں جائے گا، اگر کوئی جنگ کے بیچ میں یہ کہے کہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، نہیں لڑتا ہوں، اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا، صرف چھوڑا نہیں جائے گا، اسے لے جا کر محفوظ جگہ پہ چھوڑا جائے گا۔ یہ تعلیمات اسلام کی، یہ ویلیو ہے ہیومن لائف کے اسلام میں۔ اس بات کو ہم غور سے سنیں اور سمجھیں، اسلام وہ دین ہے جس پہ انسانی زندگی کی بہت اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندوں کے حق میں جو پہلا سوال ہوگا وہ کیا ہوگا پتہ ہے؟ خون کے تعلق سے پہلا سوال ہوگا۔ فرسٹ کوشچن آن دا ڈے آف ججمنٹ، مطلب آخرت کے دن جو پہلا سوال بندوں کے حق میں، اللہ کے حق کے الگ ہوں گے، بندوں کے حق میں ہوگا، پہلا سوال خون کا ہونے والا ہے۔ اتنی اہمیت ہے انسانی جان کی، یاد رکھے اسلام میں۔ تو لہٰذا کوئی یہ نہ کہے، بلکہ اسلام کہتا ہے انسانی جان بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، امن و امان کے لیے اسلام اور کیا راستہ بتاتا ہے، کیسا اس کا کانسیپٹ کیا ہے پیس کا؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے سماج میں، سوسائٹی میں انصاف ہو، اس لیے کہ جس سماج اور سوسائٹی میں انصاف نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ پھر فتنہ اور فساد مچتا ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے لوگ انصاف، حاکم، حکمراں، لیڈرز انصاف کرے تاکہ رعایا امن و امان میں رہے۔ یہ کانسیپٹ ہے اسلام کا کہ پیسفل ایگزسٹنس ہو لوگوں کا، جس کے لیے اسلام کہتا ہے کہ انصاف والا معاملہ ہو
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 58 نے فرمایا اور کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب اے نبی لوگوں کے اندر آپ فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اس لیے کہ جس سماج میں، سوسائٹی میں نا انصافی ہوتی ہو اس سوسائٹی کے اندر پیس کبھی ہو ہی نہیں سکتی، امن کبھی قائم ہی نہیں ہو سکتا، شانتی کبھی ہو ہی نہیں سکتی، یاد رکھیے، سمجھ رہا؟ تو نا انصافی نہ ہو، انصاف ہو۔ تو اسلام کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم آیا انصاف کیجئے، آپ جب بھی فیصلہ کرے لوگوں میں انصاف کے ساتھ، فیصلہ کسی کے بھی معاملے میں ہو، چاہے وہ سامنے والا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، فیصلہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور اس میں کوئی ناانصافی والی چیز نہیں ہوں گی، تو عدل کا حکم دیا جاتا ہے۔ کسی سماج میں شانتی کے لیے انصاف ضروری ہے، جو لوگ انصاف نہیں کرتے اس ملک میں اور اس سماج میں شانتی کبھی استھاپت یا کبھی قائم ہو ہی نہیں سکتی، یاد رکھ لیجیے۔ اب بہت سارے لوگ امن چاہتے ہیں بغیر انصاف کے، ناانصافی ہوتی قوموں پر پھر کہتے ہیں کہ امن کیوں نہیں ہے اور یہ لوگ اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہیں۔ آپ پہلے ان کو انصاف دیجئے، جو ان کا حق دیجئے، اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اسلام کی تعلیمات اس معاملے میں یہ ہے کہ انصاف کیا جائے، اسی جو کھا کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، کیسی تعلیمات ہے؟ اور یہ نہیں کہا پڑوسی مسلم ہے غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایسی تعلیمات دی، ٹھیک ہے؟ تو محبت کی تعلیم دی، الفت کی تعلیم دی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی تعلیم دی۔ آئیے کچھ مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رکھتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں تم میں سے اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا تب تک جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے۔ کیسی محبت کا جذبہ دیا جا رہا ہے، اپنے لیے پسند کرو بھائی کے لیے۔ کیا میں پسند کرتا ہوں مجھے کوئی برا کہے؟ نہیں، تو اپنے بھائی کو برا مت کہو۔ کیا میں پسند کرتا ہوں کوئی میری غیبت کرے؟ نہیں، تو میں دوسروں کی غیبت نہ کروں۔ کیا کوئی پسند کرتا ہے کوئی مجھے برا بھلا کہے؟ نہیں، تو میں کسی کو برا بھلا نہ کہوں۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ اپنے بندوں پر انہی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ طبرانی کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اتنا رحم اور محبت کا اسلام نے جو ہے جذبہ سکھایا، اتنا زیادہ، یاد رکھیے۔ اسی طرح ایک روایت میں آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں رحم کی، جس کو بولیں گے مرسی کی، دیا کی، کرونا کی تعلیم اور شکشا دی جا رہی ہے کہ ہم دوسروں سے محبت کریں، اپنے بھائی سے محبت کریں، دوسروں پر رحم کریں، زمین والوں پر رحم کریں۔ زمین کے اوپر کیا نہیں آتا ہے؟ زمین کے اوپر انسان ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، سب پر ہمیں رحم کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو آسمان والا ہم پر رحم کرے گا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے اللہ ان پر رحم نہیں کرتا۔ تو کتنی تعلیمات ہے، کتنا مضبوط امن کا تصور ہے، اور وہ سماج، وہ سوسائٹی کو تھوڑا سوچیے جس میں لوگ اس پہ فالو کرتے ہیں، تو کیسا سماج اور سوسائٹی ہوں گی؟ جس کو دیکھنا ہے تو مدنی معاشرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور اس کے بعد کا دور دیکھیے، کیا معاشرہ تھا، کیسے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ اسلام کی ہی تعلیمات ہے اور یہ انسانیت کے تعلق سے یاد رکھیے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ امن کے لیے ضروری ہے کہ ٹالرنس بھی ہو، لوگ برداشت بھی کریں ایک دوسرے کو، سہنشیلتا جس کو کہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم اسلام کا پیغام ہے اور امن کے راستے میں اتنا زبردست مائلسٹون ہے کہ اسلام دنیا کا پہلا دین تھا جس نے یہ کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی جس کو ہم جانتے ہیں، جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 256 ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اس کا پس منظر انشاءاللہ کانٹیکس بھی میں سمجھاؤں گا بعد میں کہ اس کے کیا فائدے انسانیت نے اٹھایا، اس کے بعد ہیومینٹی کو کیا فائدہ ہوا۔ دوسری جگہ کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ مطلب یہ کھلی چھوٹ اور اجازت دی کہ جو جس مذہب پہ چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے جتنی حکومتیں، جتنی سویلائزیشن گزری ہے، یاد رکھیے، چاہے وہ رومنس ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح ایجپشنس ہو، بیبلونینس ہو، میسوپوٹیمینس ہو، سومیرینس ہو، اسیرینس ہو، آپ نام لیتے ہیں، چاہے یورپ میں ہو یا کسی جگہ دنیا کی اور بستیوں میں، یاد رکھیے ان میں ایک سسٹم تھا جو کنگ کا ریلیجن ہوتا تھا، بادشاہ کا، وہی رعایا کا مذہب ہوتا تھا۔ کنگس اسٹیٹ ریلیجن واز دا ریلیجن آف دا پیپل، جس کو کہیں گے، جو اسٹیٹ کا مذہب، بادشاہ کا جو مذہب ہوتا تھا
वही रियाया का होता था। और रोमन एम्पायर में जब लोगों ने पहली बार ईसाइयत को, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया, तो इन लोगों ने उन पर इतने जुल्म किए कि हम सब जानते हैं, भूखे शेरों के सामने उन ईसाइयों को लाके खड़ा कर दिया जाता, कहा जाता ईमान छोड़ते हो या रखते हो। अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान छोड़ देते तो उन्हें आजाद कर दिया जाता, ना छोड़ते तो मार दिया जाता। ये इस्लाम था पहला दीन जिसने इंसानियत को तालीम दी कि देखो ऐसा हो सकता है कि बादशाह का मजहब अलग और रियाया का मजहब अलग हो सकता है। वाक़या ताइफ का है। इब्न हिशाम सीरत की किताब बायोग्राफी की, उसमें आप पढ़ ले। इब्न हिशाम का वाक़या ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह गए जहां आपकी बात मक्का वालों ने नहीं मानी, आप वहां से निकल कर ताइफ गए। ताइफ में आपके वालिदा की तरफ से, माँ की तरफ से रिश्तेदार थे। जब आपकी वालिदा की तरफ से रिश्तेदार जो थे उनके पास आप गए, दावत दी, लोगों ने नहीं माना, मारा, पत्थर मारे, इतना मारा कि आपकी जूतियों में खून भर गया और वो चिटक गई। ठीक है, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते आते और उनके साथ मलिकुल जिबाल, पहाड़ों के फरिश्ते आते हैं। लोग कहते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन नहीं लाए थे, दहशत लाए थे। मैं मिसाल देके बताता हूँ कैसा अमन लाए थे आप और कैसा टॉलरेंस और माफ करते थे आप। फरिश्ता आया, गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हुक्म दे तो इस बस्ती को, ताइफ को, इन दो पहाड़ों के बीच में क्रश करके पीस के रख दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं हो सकता, इनके आने वाले लोग सत्य को, हक को और सही बात को कबूल करें, लिहाजा तुम चले जाओ। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाह जैसा लोग कह रहे हैं कि खून के प्यासे थे, ये थे और यूं थे, तो ये तो सबसे बेस्ट ऑफर था किसी कौम से बदला लेने का, पीस दो सबको एक साथ, हजारों लोग मर जाएंगे। और जिस इंसान को जो जुनून चढ़ जाता है ना लोगों को कत्ल करने का, उसके लिए तो जितने ज्यादा कत्ल उतना खुश होता है। चंगेज खान आपके लिए एक मिसाल है, गैंगीज मिसाल है, लोगों को कत्ल करना उसका शौक था, जुनून था उसका। तो अगर नौज़ बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद अगर ऐसे ख्वाहिश वाले होते, अमन अमान कायम करने नहीं आते, तो ये तो गोल्डन ऑफर था लोगों को मारने का। कहा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इसी तरह माफ करने का जज्बा, क्योंकि हर चीज इंसाफ की बुनियाद पर दुनिया में नहीं हो सकती। एक आदमी ने एक को कत्ल किया, उसको कत्ल किया जा सकता है, आप दो को किया तो इसमें तो इंसान एक ही बार मारा जाएगा ना। तो कहीं जगह माफ करने वाला भी मामला होता है, दरगुजर करने वाला मामला भी होता है। इस्लाम इतनी तालीम देता है क्योंकि अमन के लिए जरूरी है कि लोग माफ करें, वरना छोटी छोटी बातों पर कैसे झगड़े हो सकते हैं आप बेहतर जानते हैं। किसी ने थूका, आप पर गिर गया, लड़ाई हो गई, वो एक मजहब का था, ये एक मजहब का था, पूरा फसाद एक शहर के अंदर। माफ कर देता तो क्या जाता था। तो माफ करने की तालीम दी, और ऐसी तालीम दी, एक मिसाल देकर समझाऊंगा, ऐसी तालीम जिसकी मिसाल, जिसका एग्जाम्पल पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं मिलती। याद रखिए मेरा चैलेंज है, ऐसा एग्जाम्पल देता हूं आज मैं आपको तारीख का, कि कैसा बर्दाश्त करते और कैसा आप माफ करते, जिसको कहेंगे टॉलरेंस और जिसको हम कहेंगे दरगुजर करना। माफ करते थे आप लोगों को जो है। उसका एक वाकया सुनाता हूँ। फतेह मक्का सबने पढ़ा है, अर्हकुल मख्तूम में इस वाक़े को आप पढ़ सकते। फतेह मक्का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर तकलीफ दी गई, वहां आपके साथियों को कत्ल किया गया, लोगों को मारा गया, लोग अपने घर बार छोड़कर मुख्तलिफ ममालिक में, कंट्रीज में जाने पर मजबूर हुए। कोई हबशा चले गया, कोई यमन चले गया, जो जहां भाग सकता था भाग रहा है। हालात ये किए गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी गई, घर में कचरा फेंका जाता, बेटियों को तलाक दे दी गई, आपके जो है नमाज की हालत में गंदगी लाके जानवरों के सर पे डाल दी गई, एक शख्स ने आपके गले में कपड़ा डाल के खींच दिया, लोगों ने पूरा मारने का प्लान बना दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर होकर अपने वतन को, अपने बर्थ प्लेस को छोड़ना पड़ा मक्का। आप मदीना गए, मदीना जाने के बाद 8 साल बाद वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको तकलीफ देकर और जो मजबूरी की कैफियत में उस शहर से निकला था, आज एज अ कॉन्करर और एज अ फातुह अपने उस शहर में वापस लौटता है। फातुह एज अ कॉन्करर। और अरब के ट्रेडिशन के मुताबिक मर्द पूरे मार दिए जाएंगे, औरतों को लॉन्डी स्लेव्स बना लिया जाएगा, बच्चे मार्केट मंडी में बेच दिए जाएंगे। सारे मक्के वाले यही सोच रहे थे कि अब मोहम्मद शायद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही काम करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचते हैं और पहुंच के एक मुनादी और ऐलान लगाते हैं, जो अपने घर के दरवाजों के पीछे है वो महफूज है, जो काबे में है वो महफूज है, जो अबू सुफियान के घर में है वो महफूज है। अभी भी आप इस शख्स पे इल्जाम लगाएंगे और इसने जो दीन इस पे मुकम्मल हुआ कि ये दहशतगर्दी और बेअमनी फैलाता है। ये ऐसा वाकया है, मैं कहता हूं ना, ह्यूमन हिस्ट्री में आप ला नहीं सकते। एक एग्जाम्पल कि एक आदमी जब ताकत रखता था, मजबूरी में तो माफ करना ही पड़ता है। बादशाह ने कोई आप पे जुल्म किया तो आप बोलते माफ कर दिया, क्योंकि माफ करना ही पड़ता है। लेकिन जब आप बादशाह है और उसके बाद आप कहते माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया, जाओ, खुली छूट दे दी गई। ऐसा सेकंड एग्जाम्पल
ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं मिलता है ऐसी माफी और अमन का। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे अगर आज इनको मारूंगा, गलत भी होगा, इन तक हक भी नहीं पहुंचेगा और ये दुश्मनियां नस्ल दर नस्ल चलती रहेंगी। नतीजतन सारा मक्का ईमान लाया, सारा मक्का ईमान लाया। मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मान लिया, इसलिए कि आप वाकई में हकीकत में अमन के पैगंबर थे। याद रखिए, बोलकर पीस का माना यह है कि पीस स्टैब्लिश होने के बाद उसको सेफगार्ड किया जाएगा और अगर उसके खिलाफ कोई खड़ा होता तो वॉर भी किया जाएगा। ऐसे गलत फहमी होती है कि नहीं पीस मतलब वॉर क्यों, जरूरत नहीं ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जंगी क्यों लड़ी, अगर पीस के आप मैसेंजर है बोल रहे हैं तो फिर क्यों लड़ी। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि पीस स्टैब्लिश होने के बाद उसको कायम रखने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, वॉर्स होते हैं उसके लिए। मैं एग्जाम्पल दूं आपको, हम इंडिया को ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया आजादी की बात से दूसरे लैंड से बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट नहीं हुआ कि हम लोग इधर चले गए, हम लोग उधर चले गए। दूसरे लोग आए अंदर, लेकिन हम लोग गए नहीं कभी दूसरों की जमीन पर। तो जब वो लोग अंदर आए तो हमने क्या किया, हम इंडियंस ने, नहीं हम बहुत पीसफुल लोग हैं, आ जाओ तुम भी ले लो हमारी जमीन, इतना लेना ले लो, उतना लेना ले लो, तुम ये बांट लो। नहीं, हमने क्या किया, ये एक पीसफुल लैंड है और इसके हम हुकूमत करने वाले, अगर कोई यहाँ आएगा तो हम अपना डिफेंस जरूर करेंगे, इसलिए कि आप क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो जितने दुनिया के पीसफुल नेशन है सबके पास अपनी पुलिस फोर्स है, सबके पास अपनी आर्मी है, सबके पास अपनी नेवी है, सबके पास अपनी एयरफोर्स है। क्यों? इसलिए कि पीस स्टैब्लिश होने के बाद उसको कायम रखने के लिए फोर्स यूज की जा सकती है और पीस को स्टैब्लिश रखने के लिए कभी कभार वॉर्स भी होते हैं। याद रखिए, कई मजहबी किताबें और दास्तान इस पर है लिखी हुई जो सिर्फ जंगे हैं, मुकम्मिल अलिफ से लेकर या A to Z जंगे हैं, लेकिन वो जंग हक और बातिल की, उनका कहना है हक और बातिल की। समझ रहे हैं? तो हम भी वही कह रहे हैं, हक और बातिल की जब जंग होती है और हक को लोग या तो सताते हैं या लोगों को तकलीफ देते हैं, जो उनको दिफा किया था उसको जिहाद का माना होता है, कोशिश, स्ट्राइफ एंड स्ट्रगल के माने में होता है। याद रखिए, हक के लिए लड़ा जाना ये जिहाद है, लेकिन इसको बहुत ही भोंडे अंदाज में, बुरे अंदाज में पेश किया गया। ऐसा बताया गया कि अरे जिहाद बोले तो इंसानियत का कत्ल, जिहाद बोले तो खून, जिहाद बोले तो मासूम औरतों का कत्ल, जिहाद बोले तो मॉल्स में जाके अपने आप को ब्लो कर लो, ये जिहाद है। जिहाद ये नहीं है, जिहाद कोशिश है, जिहाद हक के लिए लड़ाई। याद रखिए, इस बात को हम समझे। इसी तरह आइए एक इल्जाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लगाया जाता है उसका जवाब दे की बात खत्म करता हूँ। थ्योरेटिकल तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, फतेह मक्का और ये सब। प्रैक्टिकली देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लोगों को मारा, हो जंगों की हम बातें पढ़ रहे थे, 70 जंगे, 100 जंगे, एक इंसान की 23 ईयर्स ऑफ लाइफ, जिसमें 13 ईयर्स मक्के में हो गए, चलिए ठीक है, 10 ईयर्स में 100 वॉर्स, ये क्या, ये तो इम्प्रैक्टिकल दिख रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 28 गज़वात लड़े, मतलब ऐसी जंगें जिसमें खुद शामिल थे, लेकिन जरूरी नहीं वो हुई हो, लेकिन आप शामिल थे। और 38 उसके अलावा ऐसे थे जो कैंपेन्स आपने भेजे जिसमें से कुछ लड़ाइयाँ हुई और कुछ नहीं हुई। और इन टोटल 1248 लोग सहाबा और मुशरिकीन मिलाकर पूरे जंगों में मारे गए। कितना टोटल है? 1248 पूरी जंगों में मारे गए। ये टोटल को अगर आप एक तरफ रखें और वो लोग जो दुनिया को आज अमन देते हैं, आज़ादी देते हैं, लिबर्टी के नाम पर वो आवाज़ उठाते हैं, वो सिर्फ एक ऊपर से छोड़ देते हैं तो ऐसे कई हज़ारों चले जाते दुनिया से, कई हज़ारों चले जाते हैं। और उसको कहते हैं वो कोलैटरल डैमेज। वो गलती से हो गया, शादी थी, हमको नहीं समझ में आया, कोलैटरल डैमेज। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको फिर से जिंदा कर लो, ला लो कुछ तो भी, लेकिन कोलैटरल डैमेज था, मिस्टेक हो गई इस मामले में। ये हालत है, अंदाज़ा लगाइए, ये हुआ। याद रखिए, और ये सारी जंगें अमन को कायम रखने के लिए थी। तो लिहाजा आप लोग रिप्रेजेंटेटिव है इस्लाम के, अब इस मैसेज को आप समझिए और इस मैसेज को लेकर इंसानियत तक आप लोग पहुंच जाइए कि देखिए भाई, ये अमन का और शांति का पैगाम मेरे दीन का, इस्लाम का, मजहब इस्लाम का है। और आखिर में उस बात से मैं अपना खात्मा करूँगा। सूरह फसीलत अल्लाह ने फरमाया, वला तस्तविल हसनतु वला सय्या। अल्लाह फरमाता है अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते, अच्छाई बुराई बराबर नहीं हो सकते। तो बुराई का जवाब अच्छाई से दो, बुराई का जवाब अच्छाई से दो। फिर आगे फरमा, तो तुम देखोगे जब बुराई का जवाब अच्छाई से दोगे तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। तो ये है टीचिंग्स इस्लाम की कि कोई बुराई करे तो रिटेलिएशन में अच्छाई करो, अच्छाई करने से दुश्मनी खत्म होकर वो तुम्हारा जो है दोस्त बन जाएगा। मैं अपनी बात को इसी पे ख़त्म करूँगा कि इस्लाम एक अमन वाला दीन है, इसका मैसेज का पैगाम अमन वाला है, इसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन वाले थे, इसकी किताब कुरान अमन वाली है। इस संदेश, इस मैसेज को आपका अब काम है कि इस मैसेज, इस पैगाम को लेकर इंसानियत तक हम पहुँचे, ताकि लोग इस इस्लाम के पीसफुल मैसेज को समझें और समझने के बाद जो मिसकंसेप्शन डेवलप हो रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्तन फ़वक्तन धीरे धीरे ख़त्म हो जाए।